بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا نام لے کے سعودی عرب نے اپنے ملک میں 20 ممالک کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ جن کی سیٹیں آلریڈی کنفرم تھی سعودی عرب جانے کے لیے، ان سب کی سیٹوں کو کینسل کر دیا گیا ہے تا وقت کہ نیا حکم نہیں آتا۔ دوسری طرف امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام پالیسیوں کو ترک کر دیا ہے اور نئی پالیسیاں بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے انٹرسٹ کی بجائے اپنے ذاتی مفاد اور انا کے لیے حکومت کی۔ رائٹر کی ایک اہم ترین خبر آج آئی ہے ناظرین۔ رائٹر نے ایک اہم ترین خبر دی ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی حکومت سنبھالنے کے 2 ہفتے بعد ہی ترکی کے صدر طیب اردوان اور ان کے مشیر کے ساتھ، جو بائیڈن کے مشیر نے، جو ان کے مشیر خاص ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ماضی میں ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے پر دونوں نے مشترکہ کوششیں کرنے کا عزم کیا ہے، عزم کا اظہار کر دیا ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کے نام سے سعودی عرب جو بائیڈن کے جانے کے بعد بظاہر اتنا کمزور نہیں رہا تھا، پاکستان کے ساتھ بھی اسرائیل کے کہنے پہ اس نے حالات تھوڑے سے کشیدہ کر لیے تھے اور پرانی دوستی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج اچانک انہوں نے سعودی عرب میں 20 ممالک کے رہائشیوں کے آنے پر عارضی طور پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اعلامیے کے مطابق یہ اقدام کرونا وائرس کی صورتحال سے نبڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جن ممالک پر سعودی عرب میں پابندی کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں پاکستان، برطانیہ، جرمنی، انڈیا، ارجنٹینا، سویڈن، فرانس، جاپان اور دیگر کچھ ممالک شامل ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کے مسافر سعودی عرب میں عارضی طور پر فی الحال کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت پر پابندی ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے متعلق ان ممالک سے آنے والے شہریوں جو سعودی رہائشی ہیں، سعودیوں کے رہنے والے ہیں، اور دیگر ممالک میں 20 ممالک میں سیر یا کسی بزنس کی وجہ سے گئے تھے، اگر وہ واپس اپنے ملک سعودی عرب آتے ہیں، سعودی نیشنل جو ہیں، اور دیگر ممالک کسی بھی ملک کا اگر سفارتکار سعودی عرب آتا ہے تو 3 فروری کے بعد اس کو 16 دن کا کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ اس دوران وہ اپنے گھر یا ہوٹل جہاں بھی رہائش پذیر ہے، اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق فوری طور پر اس پر عمل درآمد عارضی طور پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے، تاہم سعودی عرب سے جو پاکستانی مسافر پاکستان کے لیے سعودیہ سے آ رہے ہیں، ان کو آنے کی اجازت ہوگی۔ وہ ون سائیڈڈ سعودیہ سے پاکستان آنے کی اجازت ہوگی، تاہم سعودی عرب سے پاکستان سے سعودی عرب کسی ایک کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں جنہوں نے 3 فروری کے بعد کوئی بھی برطانیہ، جرمنی، جاپان، انڈونیشیا، پاکستان، اگر کسی نے سعودی آنے کی سیٹ ریزرو کرائی تھی، اسے بھی فوری طور پر کینسل کر دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس عارضی پابندی کے حکم اٹھنے کے بعد کسی کو بھی سعودی عرب میں آنے کی اجازت دی گئی یا اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں
PIA نے اپنے مسافروں کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے امریکہ کے صدر، ان کے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے قریبی دوستی تھی، مراسم تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ان کے دوست تھے اور بھاری بند طوائف انہیں تحفے بھجواتے رہتے تھے، اور سعودی عرب نے UAE سے اسرائیل کو منظور کروانے کے لیے خاصا اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا، جس پر UAE نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا اور سعودی عرب بھی آنا جانا شروع ہو گیا۔ لیکن جو بائیڈن نے 20 جنوری کے بعد حلف لیتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے انحراف کرنا شروع کر دیا، اور کہا گیا کہ ان کی پالیسیاں جو امریکہ کے خلاف بنائی گئی ہیں ان سب پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں امریکن صدر کے مشیر جیک اور ترکی کے صدر طیب اردوان کے مشیر ابراہیم میں دونوں میں قریبی رابطہ مشاورت ہوئی ہے، اور اس رابطے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے دونوں کے اسپیشل ایڈوائزروں کے امریکہ قومی سلامتی کے مشیر اور ترکی کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ شام، لیبیا، مشرق وسطیٰ، روم، قبرص اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور ان معاملات کو ماضی کی نسبت جو کشیدگی پائی جاتی تھی اسے کم کر کے مفاہمت سے آگے بڑھانے کا عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، رائٹر کی رپورٹ کے مطابق جو طیب اردوغان کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں خارجہ کے، اور امریکہ کے صدر کے اسپیشل جو ایڈوائزر ہیں خارجہ امور اور خصوصاً اسپیشل امور کے، انہوں نے آپس میں ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے رابطے میں بتایا ہے کہ رپورٹ کے مطابق کہ شام کے شمالی حصے میں جو کرد ملیشیا گروپوں اور امریکی حمایت اور ترکی کی جانب روس S-400 دفاعی نظام خریدنے کے معاملے پر جو کشیدگی پائی گئی تھی، اس پر دونوں ممالک کے ایڈوائزر اور مشیر خاص مل کر اس کشیدگی کو، اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر مذاکرات کا مکمل دورہ کریں گے، اور دونوں ایڈوائزر ایک دوسرے کے امریکہ اور ترکی جا کر ان کے اپنے اپنے خدشات کا اظہار کریں گے، اور کوئی درمیانی ایسا راستہ نکالیں گے جس سے دونوں ممالک میں ماضی کی نسبت کشیدگی کم ہو کے دوستی کی طرف قدم بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، ماضی میں دونوں ممالک کے مابین موجودہ اختلافات خاصی حد تک آگے جا چکے تھے۔ اب دونوں کے ایڈوائزروں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں جو اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اس کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کو وقت کی ضرورت قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا وقت کی ضرورت ہے کہ ماضی میں جو کشیدہ حالات ہوئے تھے سعودی اور ترکی اور امریکہ میں، اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے خدشات دور کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں بہت جلد آنے والے وقت میں دونوں ممالک کے وزیر خارجہ کے مذاکرات بھی متوقع ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی گفتگو سے متعلق ایک جاری بیان جو ناظرین وائٹ ہاؤس سے جاری کیا گیا ہے، اس میں جو بائیڈن کے جو مشیر ہیں قومی سلامتی کے جیک نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے بیان دیا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات کو تعمیری بنانے کی خواہش امریکن حکومت رکھتی ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے جو خارجہ پالیسی کے مشیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو نئی منتخب آئی ہے وہ ترکی کے ساتھ بہتر تعلقات کی عملی جامع پیمانے پر یقین رکھتی ہے، اور اس سلسلے میں
ترکی کے ساتھ روابط کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جائے گا۔ ناظرین، اگر ان دونوں ممالک میں معاملات ماضی میں کشیدگی کی نسبت میں دوستی اور مفاہمت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اس خطے میں امن کے لیے یہ ایک بہتر قدم ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ماضی میں سعودی عرب نے اسرائیل کے دباؤ پر کچھ ایسے فیصلے کیے جو سعودی عرب کے اپنے قریبی درینہ دوستوں اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات کی کشیدگی کی وجہ بن گئے، جن میں یمن، ایران بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں اب اس موجودہ حصے دنیا میں ایک نئے بلاک بننے جا رہے ہیں، اور ماضی میں جو ایک دوسرے کی دشمنی پر یا ایک دوسرے کے اختلاف رائے پر نقصان پہنچانے کے لیے ممالک ایک دوسرے کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اب مفاہمتی عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم آج 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہر صورت حتمی طور پر پیپلز پارٹی کو مجبور کریں گے کہ وہ ان کے نقطے پر آ کے اتفاق کریں، اور 4 فروری کو ہونے والے اجلاس میں استعفوں اور لانگ مارچ اور دھرنے کی حتمی ڈیٹ دے سکے۔ اگر ڈیٹ نہ دے سکیں تو رات گئی جو ملاقات مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کی ہوئی، اس میں نواز شریف کا پیغام پہنچایا گیا کہ نواز شریف موجودہ حکومت عمران ہے کو گرانے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان آج ہونے والی ملاقات میں اور مریم نواز بلاول بھٹو جو اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں ان کو استعفوں اور نواز شریف کی دھرنے پر قائل کریں گے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔